ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی۔ یہ بالکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے۔ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تو بزرگ کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانیاں ہیں، اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، آششکار اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر، ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ الناس اعداء لما جاہلوا، لوگ جس بات سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ مرزا جلمی کی حالت بھی بالکل سیم ایسے ہی ہے، جس بات سے یہ جاہل ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، فوراً جٹ سے اس بات پہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، قصہ ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی ایک کرامت کے بارے میں مرزا جلمی سے اس کے لڑکوں نے سوال کیا کہ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کا کلام کرنا اور نیزے کی نوک پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، آیا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جٹ سے فوراً اس کے اوپر مرزا نے اپنے کومنٹس اور تبصرہ اور رائے جھاڑ دی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جعلی بات ہے، اور یہ جو نا وہ ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے بات جو ہے یہ دو ملائی کے قصے انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ جبکہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور آپ کے سر مبارک کا بعد شہادت کلام کرنا اور نیزے کی نوک پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی کرامت تاریخ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور ایک نہیں کئی سندوں کے ساتھ، کم از کم 2 سندوں کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ موجود ہے۔ اب مرزا جلمی نے اس بات کا انکار کرنے کے لیے سہارا جس چیز کا لیا ہے، ہم نے پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ یا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ واقعہ جی جھوٹا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یا سند ہے تو اس کی سند میں فلاں سقم ہے، فلاں اس کی سند میں جھوٹا اور کذاب راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، کہتا تو بات کو سمجھ آتی تھی، چلے ہم کچھ نہ کچھ اس کی بات پہ غور کرتے۔ لیکن بجائے اس کے مرزا جلمی نے جس انداز سے اس کرامت کا انکار کیا ہے، یہ صراحتاً دیگر کرامات اولیاء کا انکار کرنے کا ایک بڑا حربہ ہے اس انداز سے تو 20 صحیح سند جو کرامات ہیں، جو بخاری مسلم کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہیں، ان کا بھی اسی طریقے سے جو نا وہ کرامات کا انکار لازم آ جاتا ہے جس طریقے سے مرزا نے انکار کیا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہتا جی کہ اگر یہ بات درست ہوتی، یہ تو کہتا ناممکن ہے، اور یہ بتایا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے، تو کس طریقے سے ناممکن ہے؟ محال کی جو قسمیں ہیں، یہ محال عقلی ہے، محال عادی ہے، یا محال شرعی ہے۔ اگر شرعی طور پہ محال ہے تو محال کی جو شریعت کی طرف سے اگر یہ محال اور اس میں استبات اور استحالہ آتا ہے تو شریعت کا کون سا قانون اس سے ٹوٹتا ہے؟ قرآن و حدیث کی کون سی خلاف ورزی اس سے لازم آتی ہے؟ مرزا نے اس کو بیان نہیں کیا، کہتا ناممکن ہے۔ اور اس کا انکار کرنے کے لیے وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کا مسئلہ کر دیا گیا، تو ان کی شہادت کے بعد تو انہوں نے کلام نہیں کیا، تو چونکہ انہوں نے کلام نہیں کیا اس لیے امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر کا کلام کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا وہ بھی درست نہیں ہے۔ مرزا جی اگر یہی کرائٹیریا بنا لیا جائے کرامات کو ماننے کا اور تسلیم کرنے کا کہ چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں اور انہوں نے بعد شہادت کلام نہیں کیا، لہذا دوسرے بھی کسی صحابی سے اور بعد والے لوگوں سے بھی یہ کرامت صادر نہیں ہو سکتی، تو پھر تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا اور بعد والے جو ان سے درجے میں نیچے والے صحابہ ہیں ان سے اس درجے کی کرامت صادر نہیں ہو سکتی کہ ان کے جسم کو محفوظ رکھا جا سکے اور ان کا کوئی مسئلہ نہ کر سکے۔ صحیح بخاری کے اندر 3045 نمبر حدیث ہے، عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ان کے جسم کا مسئلہ کرنے کے لیے مشرکین آئے اور انہوں نے جب مسئلہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو سلامت فرمایا، اور بڑوں کا ایک جھنڈ آیا، اور بڑوں کا یعنی جسے پنجابی میں پونڈ کہتے ہیں، وہ بڑوں کا جھنڈ آ کے سیدنا عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چھا گیا، اور مشرکین ان کے جسم کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں دے سکے، ان کا مسئلہ نہیں کر سکے۔ اب یہ بڑوں کا جھنڈ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نہیں آیا، تو کیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں آیا؟ کرامت کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو، عاصم بن ثابت کے جسم کو سلامت رکھا، تو کیا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کا انکار کر دیں کہ چونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑوں نے
آ کے ان کے جسم کو سلامت اور محفوظ نہیں رکھا، لہذا عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کو بھی محفوظ نہیں ان کا ہو سکتا اور ان کی یہ کرامت ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نہایت بے عقلی اور احمقانہ روش ہے۔ اگر اسی طریقے سے کرامات کو پرکھا جائے اور کرائٹیریا یہ بنا لیا جائے کہ جو افضل ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہے تو مفضول سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھوک کی وجہ سے اپنی شکم اطہر پر پتھر باندھے، کتب ستہ میں حدیث موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شیب ابی طالب میں بھوک کی وجہ سے پتے کھا کے اور گاز کھا کے گزارا کیا۔ وہاں نہ من و سلوہ اترنے کا ذکر ہے اور نہ ہی وہاں انگوروں کے گچھے بے موسم پھل آنے کا ذکر موجود ہے، لیکن صحیح بخاری کی اسی حدیث 3045 میں موجود ہے کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت مشرکین نے قید کر لیا تھا تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم حالت قید میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، بے موسم انگوروں کے گچھے اور انگوروں کے پھل موجود تھے۔ بنت حارث راویہ بیان کرتی ہے میں نے دیکھا کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اسیر تھے، اس حالت میں نے دیکھا کہ اس وقت مکہ میں انگوروں کا پھل موجود نہیں تھا تو ان کے ہاتھ میں انگوروں کے گچھے تھے جس کو وہ کھا رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس شیب ابی طالب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ محصور تھے، وہاں انگوروں کے گچھے آنے کا ذکر نہیں ہے، وہاں آسمانوں سے مائدہ اترنے کا ذکر نہیں ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے، صحابہ کرام نے پتھر باندھے، وہاں نہ من و سلوہ اترا، نہ آسمان سے مائدہ اترا، نہ انگوروں کے گچھے اترے۔ تو کیا اس وجہ سے یہ انکار کر دیا جائے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ کرامت ثابت نہیں ہے؟ کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے لیے بے موسم پھل اور انگوروں کے گچھے نہیں آ رہے، صحابہ کرام کے لیے نہیں آ رہے، تو حضرت خبیب کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا یہی کرائٹیریا ہے کرامات کو ماننے کا؟ بھائی کرامت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کسی مقام پہ کسی کی عزت افضائی فرما دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت اضافی شان اور اس کو اللہ رب العزت یہ شرف عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس سے افضل لوگوں کے لیے یہ چیز اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفضول کے لیے ثابت کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کے سر مبارک کا بعد شہادت کلام کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا ثبوت موجود ہے روایات کے اندر۔ اور رہ گئی بات مرزا جلمی کی یہ کہ یہ ناممکن ہے، اب دیکھیں ناممکن کہہ رہا ہے، حالانکہ اگر یہ ناممکن اور محال شرعی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی استبعاد و استحالہ کی دلیل پیش کرے کہ فلاں قانون شریعت کا ٹوٹتا ہے، قرآن و حدیث کے قانون کے مطابق یہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد کلام کرنا، بعد وصال کلام کرنا، احادیث طیبات میں صحیح السند احادیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابعین کے واقعات موجود ہیں۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابو بکر ابن ابی دنیا کی پوری مستقل کتاب ہے من عاش بعد الموت، 281 ہجری میں فوت ہونے والے امام ابو بکر ابن ابی دنیا، ان کی پوری مستقل کتاب ہے من عاش بعد الموت، وہ لوگ جو فوت ہونے کے بعد زندہ ہوئے۔ اور ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت جو ان کے فوت ہونے کے بعد وصال کے بعد ظاہر ہوئی کہ انہوں نے اپنے فوت ہونے کے بعد کلام کیا، اور اس کرامت کو کن کن محدثین نے ذکر کیا ہے حوالہ جا سن لیں۔ سب سے پہلے یہ امام بخاری کی کتاب التاریخ الصغیر، اس کے صفحہ نمبر 35 پر، اور یہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر اندلسی رقم 818 اور صفحہ نمبر 251 پہ، اور یہ کتاب الموجب الکبیر للطبرانی امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی المتوفی 360 ہجری، اور یہ امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ، اس میں صفحہ نمبر 50 جلد نمبر 6 اور حدیث کا نمبر ہے 2299، اور اس کے علاوہ امام محدث ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ و نہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 پہ ذکر کیا اور کہا کہ روى الحاکم فی مستدرکہ والبہقی فی دلائلہ وصححہ، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا اور اس کی تصحیح کی ہے۔ اور وہ کرامت یہ ہے کہ وصال کے بعد سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام کیا۔ یہ موجم الکبیر طبرانی کی 4999 نمبر روایت پڑھ رہا ہوں، 4999۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں بینما زید بن خارجہ یمشی فی بعض طرق المدینہ تھے، سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس مدینہ شریف کے کسی رستے میں جا رہے تھے، اذ خر میتا بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی درمیانی وقت میں وہ گرے، اور فنقل الی اہلہ، تو ان کو پھر ان کے گھر منتقل کر دیا گیا، وسجی بین بردتین وکسا، اور ان کو دو چادروں کے اندر لپیٹ دیا گیا۔ فلما کان بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی نماز کا درمیانہ وقت تھا، اجتمع نسوۃ من الانصار یصرخن حولہ، انصار کی عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ان کے ارد گرد، اذ سمعوا صوتا من تحت الکساء، تو ان کی چادر کے نیچے سے آواز آئی
क्या बात नहीं, कहा कि अन से तू चुप हो जाओ, अय्युहन्नास 2 मरतबा कहा, लोगों खामोश हो जाओ, लोगों खामोश हो जाओ। और फिर उन्होंने महसूस किया कि उनके चेहरे और उनके सीने से आवाज़ आ रही है, और सैयदना ज़ैद बिन खारजा रदियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने क्या कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नबियुल उम्मी खातमुन नबिय्यीन काना ज़ालिका फिल किताबिल अव्वल सुम्मा क़ीला अला लिसानिही सदक़ अबू बकर सिद्दीक़ खलीफतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल क़वियुल अमीन काना दईफ़न फ़ी बदनिही क़विय्यन फ़ी अमरिल्लाह काना ज़ालिका फिल किताबिल अव्वल सुम्मा क़ीला अला लिसानिही सदक़ सलासन वल औसतु अब्दुल्लाह उमर अमीरुल मोमिनीन अल्लज़ी काना ला यख़ाफ़ु फ़िल्लाहि लौमत लाइम व काना यमनउ अन्नास अन यअकुला क़विय्युहुम दईफ़हुम काना ज़ालिका फ़िल किताबिल अव्वल सुम्मा क़ीला अला लिसानिही सदक़ सुम्मा क़ाला उस्मानु अमीरुल मोमिनीन रहीमुम बिल मोमिनीन। ये पूरा कलाम है जो सैयदना ज़ैद बिन खारजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। और इस हदीस को इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में सही करार दिया, और इसी रिवायत और हदीस को इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी एक सनद के बारे में कहा, हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, इसकी सनद सही है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अत-तारीख़ुल कबीर के सफ़ा नंबर 35 पर इस रिवायत को लेके आए हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तूफ़िया फ़ी ज़माने उस्मान फ़सुज्जिया बिसौबिन सुम्मा अन्नहुम समिऊ जलजलता फ़ी सदरिही, कि सैयदना ज़ैद बिन खारजा रदियल्लाहु ताला उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इनका इंतकाल हुआ, और इन्होंने बादे वफ़ात कलाम किया। सैयदना ज़ैद बिन खारजा रदियल्लाहु ताला सहाबी का सनद सही के साथ कलाम करना मौजूद है। और इसके अलावा रिबई बिन हिराश बहुत बड़े ताबई हैं। रिबई बिन हिराश के हवाले से ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब, इसमें रिवायत नंबर 36,134 है। रिबई बिन हिराश के भाई मसऊद बिन हिराश फौत होने के बाद उन्होंने एक लंबा कलाम किया जो कि इस रिवायत के अंदर मौजूद है। और इस रिवायत को मुहद्दिस शेख अवामा ने लिखा कि अल इस्नादु सहीहुन, इसकी सनद सही है। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा व मारिफतु अहवाल साहिब शरिया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 398 और रिवायत नंबर 2815, 16, 17 और 18 4 रिवायत लेके, और इसी को इमाम मुहद्दिस अबू नैम अल अस्फानी ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया में जिल्द नंबर इसकी 4 और सफ़ा नंबर 409 पे इस रिवायत को लेके है। और उसके बाद इन्हीं रिवायत के अंदर 2817 और 18 नंबर रिवायत है कि सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में जब बताया गया कि रिबई बिन हिराश जो हैं उनके भाई ने फौत होने के बाद कलाम किया है, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, हुजूर ने फरमाया था, यतकल्लमु रजुलुन मिन उम्मती बादल मौत मिन खैरित ताबईन, मेरी उम्मत में से जो खैरुत ताबईन शख्स है वो मेरे विसाल के बाद वो बंदा मेरी उम्मत में ऐसा है कि जो फौत होने के बाद कलाम करेगा। तो सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है और रिबई बिन हिराश ने जो बयान किया, सदक़ रिबई, रिबई ने सच कहा है, उनके भाई ने जो फौत होने के बाद कलाम किया है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हुजूर ने मेरी उम्मत में ऐसा शख्स होगा जो फौत होने के बाद कलाम करेगा। मैंने अर्ज़ किया इमाम अबू बकर इब्न अबी दुनिया अल-मुतवफ़्फ़ा 281 हिजरी, उन्होंने पूरी इस पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है, मन आशा बाद अल-मौत, जो फौत होने के बाद जिन्होंने कलाम किया है। तो जब सहाबी रसूल ज़ैद बिन खारजा रज़ियल्लाहु ताला फौत होने के बाद कलाम कर सकते हैं, रिबई बिन हिराश के भाई मसऊद बिन हिराश वो फौत होने के बाद कलाम कर सकते हैं, इसमें कोई शरअन इस्तिहाला मौजूद नहीं है। तो इमाम अली मकाम सय्यदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत के बाद कलाम करना, उनके सर मुबारक का और उनके सर मुबारक का कुरान की तिलावत करना, इसमें कोई शरई इस्तिहाला मौजूद नहीं। इमाम इब्न असाकिर, ये बहुत बड़ी तारीख की किताब है तारीख दमिश्क, इसमें 2 जिल्दों के अंदर हवाला सुनें, जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 117 पे सलमा बिन कुहैल से, और जिल्द नंबर 60 सफ़ा नंबर 370 पे मिनहाल बिन अमर से, ये 2 संदों के साथ रिवायत लेके आए कि सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का सर मुबारक शहादत के बाद कलाम किया। सफ़ा नंबर 370 जिल्द नंबर 60 का मिनहाल बिन अमर कहते हैं, अना वल्लाहि रअयतु रअसल हुसैन इब्न अली हीना हुमिला, अल्लाह की कसम जिस वक़्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के सर मुबारक को उठाया गया तो मैंने खुद इमाम हुसैन के सर मुबारक को देखा कि आपके सर के सामने बैना यदि रास राजुलन, आपके सर मुबारक के करीब एक शख्स खड़ा था, यक़रउ सूरतुल कहफ, वो सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था, हत्ता बलगा कौलहु तआला अम हसिबता अन्न अस्हाबुल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि वो शख्स जब इस मकाम पे सूरतुल कहफ के पहुंचा तो फन तलक़ल्लाहु रासा बिलिसान ज़रबिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के सर मुबारक को
فصیح زبان عطا فرمائی تو آپ کے سر مبارک نے کلام کیا اور کہا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا قتل کیا جانا اور میرا اٹھایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے یہ آواز آئی۔ اور جو دوسری روایت ہے سلمہ بن کوہیل سے، وہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 117 پہ موجود ہے۔ سلمہ بن کوہیل کہتے ہیں رأیت رأس الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 تلاوت کر رہا تھا، اور وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ امام حسین کے سر مبارک سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت میں نے خود سنی ہے۔ تو یہ عمر منہال بن عمر اور سلمہ بن کوہیل دو راوی بیان کر رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک نے بعد شہادت کلام بھی کیا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اور مرزا جیلمی جو ہے اس کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ دو دیو ملائی کے قصے ہیں جو لوگوں نے بنا لیے اپنی طرف سے۔